السلام علیکم دوستو، آج 3 فروری 2020 سوموار کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ کرونا وائرس سے پھیپھڑوں کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ چین کے جس شہر سے دنیا بھاگ رہی ہے وہاں ایک پاکستانی ڈاکٹر لوگوں کے علاج کے لیے آگے آ گیا۔ ایپل فون کا چین میں سٹورز اور دفاتر بند کرنے کا فیصلہ۔ فلسطین کا امریکہ اور اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ وادی کے لوگوں کو پہلے آزادی دیں پھر پیسوں اور شاعری کی بات کریں، سابق بھارتی وزیر خزانہ۔ انڈیا میں مظاہرین پر گولی چلانے کا ایک اور واقعہ، یہ نارمل بات نہیں ہے، سازش ہے۔ الجزائر اور طیب اردوان کے درمیان فرانس کے معاملے پر راز فاش کرنے پر گرما گرمی۔ اصل عسکری قوت کون، ایران یا سعودی عرب؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ چین میں ایک ہاسپٹل میں آنے والی 33 سالہ خاتون کے ایکس رے نے ڈاکٹروں میں تشویش کی لہر دوڑا دی۔ 33 سالہ خاتون 102 بخار میں مبتلا تھی اور انہیں سانس لینے میں مشکل کا سامنا تھا۔ انہیں گزشتہ 5 روز سے کھانسی کی شکایت بھی تھی۔ ڈاکٹرز کی جانب سے ان کے پھیپھڑوں کا ایکس رے لیا گیا تو ان کے پھیپھڑوں پر سفید دھبے پائے گئے۔ یہ دراصل وہ مائع تھا جو پھیپھڑوں کی خالی جگہوں پر جمع ہو گیا تھا اور اس سے سانس کی آمد و رفت مشکل ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد جب مریضہ کا دوبارہ ایکس رے لیا گیا تو یہ سفید دھبے مزید نمایاں اور بڑھ چکے تھے۔ بعد ازاں ان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے اس مائع کو صاف کر کے سانس کی آمد و رفت کی جگہ بنائی، جس سے مریضہ کی حالت میں کچھ بہتری واقع ہوئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ حالیہ وائرس کا شکار افراد کو سر درد اور گلے کی سوزش جیسی معمولی علامات کا سامنا ہے۔ اس سے شدید علامات میں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف شامل ہے۔ بہت کم تعداد شدید ترین علامات یعنی انفیکشن، پھیپھڑوں کی خرابی اور نمونیا کا شکار ہو رہی ہے، جو موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ چین میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 304 ہو گئی ہے۔ ایک ہلاکت فلپائن میں بھی سامنے آئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوستو، ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ دنیا میں کئی ایسی بیماریاں ہیں جس سے روزانہ لاکھوں انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی یا عام سادہ بخار کا آپ پوری دنیا سے ڈیٹا اکٹھا کریں تو آپ کو اس سے کہیں زیادہ مرنے کے اعداد و شمار ملیں گے، لیکن دنیا میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا، جبکہ یہ بیماری ایسی ہے جس میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کے صحت یاب ہونے کے 97% چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی دنیا چین یا چینی لوگوں سے دور بھاگ رہی ہے اور اپنا بزنس وہاں سے سمیٹ رہی ہے۔ آج خبر آئی ہے کہ ایپل فون نے بھی چین میں اپنے دفاتر بند کر دیے ہیں۔ ادھر چین میں پاکستان سے طبی آلات کی کھیپ چین پہنچ گئی ہے۔ ان آلات میں 3 لاکھ ماسک، 800 حفاظتی لباس اور 6,800 جوڑے دستانے شامل ہیں۔ چین میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء اور پاکستانی برادری کے ارکان نے وائرس سے متاثرہ مریضوں کا رضاکارانہ طور پر علاج کرنے والے ایک پاکستانی ڈاکٹرز کی تعریف کی ہے۔ جس شہر سے لوگ یا دنیا بھاگ رہی ہے وہاں چین شاہ میڈیکل کالج کے ایک پاکستانی استاد ڈاکٹر عثمان وہ پہلے غیر ملکی ڈاکٹر ہیں جو سب سے زیادہ متاثرہ شہر ووہان میں لوگوں کے رضاکارانہ طور پر علاج کے لیے آگے آئے ہیں۔ ادھر معروف ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے وائرس کے باعث چین میں اپنے دفاتر اور سٹورز بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایپل نے جاری بیان میں متاثرین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمپنی کا یہ فیصلہ ماہرین صحت کی تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ ایپل کا کہنا ہے کہ آن لائن سٹور صارفین کی سہولت کے لیے کھلا رہے گا، تاہم چین میں وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کو قریب سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ چین میں نہ صرف ایپل کی مصنوعات بنانے کے بڑے کارخانے واقع ہیں بلکہ مصنوعات کی فروخت کے اعتبار سے چین دنیا کی تیسری بڑی منڈی ہے۔ ایپل مصنوعات فراہم کرنے والے کچھ سپلائر وائرس زدہ شہر ووہان کے قریب واقع ہیں۔ تائیوان کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی فاکس کان نے بھی چین میں ایپل مصنوعات کے کارخانے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔
فاکس کان کمپنی آئی فون کی مصنوعات تیار کرتی ہے، مگر اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ فاکس کان کے زیر انتظام چلنے والی باقی ایپل کی چینی فیکٹریاں بھی بند ہوں گی یا نہیں۔ ادھر فلسطین نے امریکہ اور اسرائیل سے ہر قسم کے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فلسطین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ سے سیکیورٹی تعاون سمیت کسی بھی قسم کے تعلقات نہیں ہوں گے۔ امریکی منصوبے پر معاہدوں اور اس کی عالمی قانونی حیثیت کو مسترد کرتے ہیں اسرائیل یہ ذمہ داری قبول کرے کہ فلسطینی علاقوں میں قابض فورس ہے۔ فلسطینی پرامن مزاحمت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ادھر متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت نے وائرس سے متاثرہ ایک نئے مریض کی تشخیص کی تصدیق کی ہے۔ یہ شخص چین کے اس مہلک وائرس سے سب سے متاثرہ شہر سے UAE میں ابھی لوٹا ہے۔ اس متاثرہ مریض کا علاج کیا جا رہا ہے اور اس کی حالت بہتر ہے۔ اس نئے کیس کے بعد UAE میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے ایک چینی خاندان کے 4 افراد میں اس کی تصدیق کی گئی تھی۔ اس خاندان کا تعلق بھی اسی ووہان شہر سے ہے جہاں سے یہ وبا پھیلی ہے۔ ادھر بھارت کے سابق وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی کے عوام کو پیسوں کی نہیں بلکہ آزادی اور ان کے انسانی حقوق کی بحالی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف ایک آزاد معاشرہ اور آزاد ماحول میں سانس لینے والے افراد ترقی کے ثمرات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ترقی کے عمل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ پیسوں کے بدلے آزادی چھین سکتی ہے تو وہ بالکل غلط اور بیوقوف ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا یہ اقدام وادی کے عوام کو راضی کرنے کی ناکام اور منافقانہ کوشش ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ آزادی چاہتے ہیں اور 5 اگست کو وادی سے آزادی چھین لی گئی ہے اور لوگ اب بھی بغیر کسی الزام کے حراست میں ہے۔ دنیا اس حقیقت کا نوٹس لے رہی ہے کہ بھارت نے 6 ماہ سے وادی کے لوگوں کی آزادی سلب کر رکھی ہے۔ سابق بھارتی وزیر نے کہا کہ حکومت کو سب سے پہلے ان کی آزادی بحال کرنی چاہیے اور پھر پیسوں اور شاعری کی بات کرنی چاہیے۔ ان کا اشارہ اس نظم کی طرف تھا جو سیتا رامن نے بجٹ تقریر کے دوران پڑھی تھی، جس میں بھارتی وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے بجٹ پیش کرتے ہوئے مقبوضہ وادی کے لیے 30,000 کروڑ اور لداخ کے لیے 6,000 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ادھر انڈیا کے دارالحکومت دہلی کے شاہین باغ میں شہریت قانون کے خلاف دھرنا دینے والے مظاہرین پر ایک اور شخص نے فائرنگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا میں صرف ہندوؤں کی چلے گی اور کسی کی نہیں۔ 2 روز قبل بھی ایک شخص نے جامعہ ملیہ کے قریب مظاہرہ کرنے والے طلباء پر فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں ایک طالب علم زخمی ہوا تھا۔ دوستو، یہ جو تسلسل سے اچانک ایسے واقعات شروع ہو گئے ہیں، اس میں دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ یہ سوچی سمجھی سازش لگتی ہے۔ بہرحال انڈین نیوز چینل کے مطابق ایک آدمی شاہین باغ کے قریب مبینہ طور پر جے شری رام کے نعرے لگا رہا تھا اور اس نے پولیس کی جانب سے لگائی گئی رکاوٹوں کے پاس آ کر مظاہرین پر فائرنگ شروع کر دی اور پولیس نے اسے موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ اس واقعے میں تاحال کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ ایک عینی شاہد کا کہنا ہے کہ اس شخص نے 2 فائر کیے۔ اس نے دوبارہ فائر کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا پستول جام ہو گیا تو اس نے پستول جھاڑیوں میں پھینک کر دوڑ لگا دی۔ ہم نے اور پولیس نے مل کر اسے پکڑ لیا۔ یاد رہے دوستوں کہ اس سے پہلے گوپال نامی ایک ہندو شخص نے بھی مظاہرہ کرنے والے جامعہ ملیہ کے طلباء پر فائرنگ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لو آزادی، کیونکہ شاہین باغ میں اکثر اوقات جناح والی آزادی اور مقبوضہ وادی کی آزادی والے نعرے لگائے جاتے ہیں، جن پر حکومتی سطح پر بھی غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ادھر الجزائر اور ترکی کو ایک دوسرے کے اتحادی خیال کیا جاتا ہے، مگر حالیہ دنوں میں تناؤ اس وقت سامنے آیا جب الجزائری ایوان صدر کی طرف سے ترک صدر کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ ترک صدر کا بیان اچھی بات نہیں ہے، جس میں الجزائر اور فرانس کے درمیان ماضی کے جھگڑے کو اچھالا گیا۔ طیب اردوان نے کہا تھا کہ الجزائر کے صدر نے مجھے بتایا ہے کہ فرانس نے 5 لاکھ الجزائریوں کو ہلاک کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ دستاویزات شائع کرنی ہوں گی تاکہ فرانسیسی صدر میکرون کو یاد رہے کہ ان کے ملک نے 5 لاکھ الجزائریوں کو ہلاک کیا تھا۔ دوستو، کل ایک خبر میں نے آپ تک پہنچائی تھی کہ خلیجی یا عرب ممالک میں سعودی عرب سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے اور UAE دوسرا۔ میں کل کا سوچ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر سعودی عرب کو کسی سے لڑنا پڑ جائے تو کیا ان میں اتنی بھی صلاحیت ہے کہ یہ اپنا دفاع ہی کر سکیں؟ کیا ان میں لڑنے کا وہ جذبہ ہے جو اس وقت ایران کے پاس ہے یا طالبان کے پاس ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔
امریکہ نے اپنا ناکارہ اسلحہ ان کو بیچ کر مصنوعی عسکری طاقتور بنا دیا ہے، اور یہ مصنوعی رینکنگ بھی شاید امریکہ کی طرف سے ہی آئی ہو۔ دوستو، اگر ایمانداری یا نیوٹرل بن کر سوچیں اور شیعہ سنی سے ہٹ کر، تو آپ کو خلیجی ممالک میں ایران کا پلڑا بھاری نظر آئے گا۔ ان میں آپ کو وہ قابلیت نظر آئے گی جو سعودی عسکری قوت سے کم ہو کر بھی امریکہ جیسے ملک کو طالبان کی طرح ناکو چنے چبا سکیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان دونوں کو ایک عسکری قوت اور ایک جہادی قوت کو اکٹھا کر دے، پھر دیکھیں گے آپ ایک مسلمانی قوت۔